یوسف رکوع نمبر 4. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. سورہ یوسف رکوع نمبر 4. ترجمہ کنز الایمان. اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بی بی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے، یعنی سما گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں. تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان پر نکل آؤ. جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ. زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے. یوسف نے عرض کی اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا. تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں ڈال دیں، ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں ڈالیں. سورہ یوسف رکوع نمبر 4. تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ترجمہ کنز الایمان سے آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سن لیا کہ ہوا کیا. ساری عورتوں نے جب طعنے دیے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی ملکہ زلیخا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ تو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، جسے تو نے خریدا تھا اس پہ عاشق ہو گئی ہے، تو تیرے اندر تو اس کی محبت سما گئی ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں تو اس کی محبت میں گم ہو گئی ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب یہ چرچے اور پھر اس کے اندر اور مرچ مسالہ لگا کر لوگ جب باتیں کرتے تھے اور وہ باتیں واپس پلٹ کر اس تک پہنچتی تھیں، اس نے سوچا کیا حل کروں. تو وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئی کہ کیا حل کروں. لوگوں نے کہا بلا کے بحث مباحثہ کراؤ، ان باتوں کی جو ہے نا چھان پھٹک کراؤ. زلیخا نے کہا کس کس سے پوچھوں گی، کس کس سے بات کروں گی، جو زبان بھی خراب ہو جائے گی، بات بھی ختم ہو جائے گی، آنکھیں بھی ویسی نہیں رہیں گی، کس سے کیا بات کروں. پھر وہ سوچتے سوچتے کسی فقیر درویش کے پاس گئی. اس سے کہا کہ میں اس مسئلے میں پھنس گئی ہوں، میں یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، مگر اب مجبوری یہ ہے کہ یہ پیار کی باتیں سب تک پہنچ گئی ہیں. اب سب لوگ مجھے تانے مارتی ہیں کہ تو اتنی معزز ہو کر تو نے جو ہے نا اپنے خریدے ہوئے غلام کے اوپر جو ہے نا تو عاشق ہو گئی ہے. وہ لوگ مجھے تانے مارتی ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ یوسف علیہ السلام ہیں ہی ایسے کہ ان سے پیار کیا جائے، تو اب میں کیا کروں. اس درویش نے کہا جو تم نے دیکھا ہے وہ ان کو بھی دکھا دو. حل اس کا یہی ہے، بحث مباحثہ حل نہیں ہے، بس جو تمہیں جلوہ نظر آیا وہ جلوہ ان کو بھی دکھا دو. اس کے دل میں یہ بات آ گئی اور اس نے اس مشورے کو قبول کیا. چنانچہ اس نے کیا کیا، اس نے تمام کی تمام معزز خواتین جتنی بھی ہیں، جو بھی شہر کی بڑی
زبردست اور بہت عزت والی خواتین تھیں، گورنروں کی بیویاں، وزیروں کی بیویاں، ججوں کی بیویاں، وہ بڑے بڑے آرمی کے جرنیلوں کی بیویاں، ان سب کو پیغام دیا کہ تمام کی تمام بادشاہ کی ملکہ کی طرف سے فلاں دن محفل ہے اور اس محفل کے اندر تم نے آنا ہے، پروگرام میں کھانا ہوگا۔ سب کی سب آ گئیں، بہت اچھی اچھی ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی، کہا کہ یہ پھل تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور چھریاں ہاتھ میں پکڑ لیجئے۔ چھریاں جب ہاتھ میں پکڑ لیں تو اس کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کے کہا کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے میرے اوپر الزامات لگے ہیں اور یہ الزامات لگانے والی ساری عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، اگر ایک کرم یہ فرما دیں، میں نے آپ کو پالا ہے، میں نے پوسا ہے، آپ میری عزت بچانے کے لیے آج میری عزت کا سوال ہے، ایک کرم فرما دیں، بس آپ اس طرح کریں کہ آتے ہوئے جس طرف یہ عورتیں بیٹھی ہیں بس ان کے سامنے سے یوں گزر کر دوسری طرف چلے جائیں، اور جس وقت گزرنے لگے تو ان عورتوں کی طرف ذرا چہرہ کر دیں اپنا، عورتیں آپ کا چہرہ دیکھ لیں بس ایک مرتبہ، پھر آپ چلے جائیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی پرانی نیکیاں یاد کر کے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، میں آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اٹھے اور اسی طرح اپنے درویشانہ انداز میں اٹھ کر جس وقت آپ اپنے اس حسن یوسفی کے ساتھ ان عورتوں کے سامنے آئے تو زلیخا نے کہا ابھی میرا محبوب نظر تمہارے سامنے سے گزرنے والا ہے، تمام خواتین سے درخواست ہے یہ پھل کاٹ کے کھائیں گی اس وقت جس وقت میرا یوسف گزرے گا، میرے یوسف کو دیکھیے گا اور اس کے بعد پھل کاٹ لیجیے گا۔ اب وہ خواتین ساری سامنے پھل رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ذہن میں بھی یہ سوچا کہ ہم زلیخا کے ساتھ پوری بخیلی کریں گی، ہم نہیں دیکھیں گی یوسف کو، دیکھیں گی بھی نا تو متاثر نہیں ہوں گی، ہم کہیں گی اتنا کوئی خاص حسن نہیں ہے جس سے تو بڑی متاثر ہوئی پھرتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پلاننگ یہ بنائی کہ جو ہی یوسف علیہ السلام گزریں گے ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گی تو ہم ویسے ہی جان بوجھ کر پھل کاٹنے لگ جائیں گی تاکہ پھلوں کی طرف ہماری جو ہے نا توجہ ہو جائے، اور ہم کہیں گی ہم نے دیکھا تھا کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی، تم خام خواہ متاثر ہو رہی ہو۔ اتنا انہوں نے پلاننگ سوچی تھی۔ ادھر اللہ کریم نے بھی دیکھا کہ میرے محبوب کی، میرے نبی کی ظاہری طور پر صحیح تو عزت ہونی چاہیے، اب رب کریم نے بھی اپنا کرم کے جلوے دکھانے تھے۔ ادھر یوسف علیہ السلام جو ہی وہاں پر پہنچے اور ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو جس وقت دیکھا فلما رأینہو اکبرنہو، انہوں نے جو ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا وہ اگلا منصوبہ بھول گئیں کہ پھل کاٹنے تھے، اکبرنہو، وہ تعریف کرنے لگی، بڑائی بیان کرنے لگی۔ قرآن کہتا ہے اس نبی کی بڑائی بیان کرنے لگی۔ اکبرنا، یہ اکبرنا کا مطلب ہے وہ ان کو کہنے لگی یہ بہت بڑا ہے، اکبرنا، حالانکہ اللہ اکبر ہوتا ہے، کوئی اور بندہ اکبر نہیں ہوتا، مگر وہ اس وقت محبت میں آ گئی، جوش میں آ گئی، وہ کہنے لگی یہ تو بہت بڑے حسن والا ہے، تعریف کرنے لگی۔ ہر ایک عورت کہنے لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ساری عورتیں جب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرنے لگی تو پھر کہا پھل کاٹو، زلیخا نے کہا پھل کاٹو، تو انہوں نے سمجھا شاید ہم نے پھل پکڑے ہوئے، آنکھیں حسن یوسف میں لگ گئیں اور انہوں نے ایک دم چھریاں چلانا شروع کر دی، اپنی انگلیاں کٹ کٹ کے نیچے گرتی رہی۔ حسن یوسف کے جمال کی وجہ سے ان کو پتہ تک نہ چلا، درد تک نہ ہوا۔ جس وقت یوسف علیہ السلام گزر گئے دیکھا پھل اپنی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، انگلیاں کٹ کے میزوں پر گر چکی ہیں، پتہ چلا اکبر نہ ہو۔ پھر اس وقت انہوں نے کہا وقطعن ایدیہن، ہاتھ کٹ گئے، وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ بشر لگتا ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ میں یہاں پر رک کر صرف یہ ایک ایمان والوں کو ایک محبت اور پیار کی یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان عورتوں نے جو کچھ بھی کہا وہ خلاف حقیقت تھا کہ نہ تھا؟ یوسف علیہ السلام فرشتے تھے؟ نہیں تھے۔ اکبر نہ ہو، وہ کیا اکبر تھے؟ نہیں، اکبر نہ ہو، اکبر بھی نہ تھے، اور وہ بشر بھی تھے اور فرشتے بھی نہ تھے۔ تین چیزیں خلاف واقعہ وہ عورتیں بیان کر گئیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا اکبر نہ ہو، یہ تو بڑی کوئی ہستی ہے، نور والی ہستی ہے، کوئی بڑا ہے، اکبر کہا۔ دوسری بات یہ کی کہ یہ بشر نہیں ہے، ان کی بشریت کا انکار کیا۔ تیسرا کہا یہ فرشتہ ہیں۔ قرآن نے ان کی یہ ساری بات بیان کی اور یہ سارا سٹیٹمنٹ ان کا ٹھیک نہیں تھا، شریعت کے خلاف بات کر گئیں، لیکن چونکہ کی انہوں نے محبت میں ہے، اس حد تک محبت میں تھی کہ انگلیاں تک کاٹ گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف ایک آیت بھی نہیں نازل کی۔
ان کا فکرہ بیان کر دیا. پتہ یہ چلا کہ نبی کی محبت میں آ کر اگر عشق اور جنون کی محبت میں آ کر اگر کچھ ایسی بات نکل بھی جائے جو تعریف میں حد ادب سے چلی جاتی ہے زیادہ تو وہ قبول ہو جایا کرتی. یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی بات ہے. مگر ہم مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کوئی تعریف میں حد ادب سے ایسا بڑھ جائیں کہ استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی کو خدا کہنے لگ جائیں. نہیں، اگر کسی نے حد ادب میں بڑھ کر بھی محبت میں آ کر محبت کے عشق میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خدا کہہ دیا تو وہ غلط ہوگا، وہ مشرک ہوگا، اس نے گویا شرک کیا. یہ غلط بات. کتنی بھی محبت میں آ کر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود ادب میں ان کو ابدیت کاملہ پر تصور کرنا چاہیے. بے ادبی میں آ کر حدود سے بڑھ کر فکرہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ حدود محبت میں آ کر یوں کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، ہمارے پیارے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، راج دلارے ہیں، آمنہ کے لال، اس طرح محبت میں جب خود رفتہ ہوتے ہوتے ماہ عرب ہیں، عرب کے چاند، یہ ساری باتیں خلاف واقعہ نہیں، حقیقت باتیں، اس طرح کی تعریف کرتا جائے. لیکن بعض اوقات اس تعریف میں آ کر حضور کی آنکھیں غزل جیسی، ہرن جیسی ہیں، حضور کا چہرہ گلاب جیسا. اب گلاب حضور کا امتی ہے، لیکن یہ محبت میں آ کر ایسا کہہ رہا ہے کوئی بندہ تو یہ گستاخی بھی نہیں ہے. اگر کہ حضور کی آنکھیں تو ہرن جیسی، اب یہ کیا ہرن کہہ رہا ہے تو استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ استغفار، اس سے تشبیہ نہیں دی جا رہی، بس وہ محبت میں آ کر ایسے کہہ دیا تو یہ قبول ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی گستاخی کی نیت سے اگر ایسی بات کرے گا تو وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اسی لیے بڑی احتیاط کی چیز ہے. اسی لیے صاحب کنز الایمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو نعت کا دیوان پیش کیا جسے ہدایت بخشش کہتے ہیں، وہ عین سنت رسول شریعت اسلام کے مطابق ہے. اب اس نے کہا کہ یہ ہیں وہ، تم مجھے الزام دیتی تھی، تم کہتی تھی کہ ہم نہیں متاثر ہوں گی، ایک گھڑی کے لیے تم نے دیکھا ہے تو تمہارا یہ حال ہو گیا، اور میں دن رات ان کے جلوے دیکھتی ہوں، پھر مجھے الزام دیتی ہو. تم نے ایک گھڑی کے لیے دیکھا ہے تو تمہارا یہ حال ہو گیا، انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں تم نے، اور مجھے الزام دیتی ہو کہ میں ایسے ان کے اوپر کیوں وارفتہ ہو گئی ہوں. لقد راودتہ عن نفسہ، میں نے ان کا دل لبھانا چاہا، یہ اعتراف گناہ ہو گیا. اس نے اعتراف کر لیا اور یوسف علیہ السلام کی عصمت پر گواہی ہے. لقد راودتہ عن نفسہ، میں نے ان کو لبھانا چاہا، فاستعصم، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کی عظمت، یوسف علیہ السلام کی عصمت، ان کی پاک دامنی پر خود اس کے یہ الفاظ قرآن کی گواہی دے رہے ہیں. اس نے کہا میں نے ان کو لبھانا چاہا، پوری بھری بزم میں کہہ دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرَهُ، اگر جو میں کہتی ہوں وہ انہوں نے نہ کیا تو پھر میں ان کو قید میں ڈال دوں گی، یا ان کو جو ہے نا پھر بہت ہی سخت ذلت میں رہنا پڑے گا. جب یہ الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچے، آپ نے اللہ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے. بس اللہ نے دعا کر دی، اور کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا، فیصلہ ہوا کہ جی 3 آدمیوں نے جرم کیا ہے، ان کو سزا ہوتی ہے. 2 اور قیدیوں کو بھی داخل کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی قید خانے میں بھیج دیا. اور یوں یوسف علیہ السلام ایک عرصے تک قید خانے میں رہے.